ویڈیو میں۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کو پریس کر دیں۔ کیا موبائل فون چپکے سے ہماری باتیں سنتا ہے؟ حیرت انگیز انکشاف۔ فخر عالم پہلا پاکستانی اسٹار ہے جس کو متحدہ عرب امارات کا 10 سالہ گولڈن ویزا مل گیا۔ متحدہ عرب امارات 25 نئی بین الاقوامی منڈیوں میں شامل ہونے جا رہا ہے۔ شیخ محمد نے بڑی خوشخبری سنا دی۔ متحدہ عرب امارات میں قدرتی ذخائر کو نقصان پہنچانے کے الزام پر 17 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ دبئی ایئرپورٹ پر جدید سسٹم نصب کر دیا گیا۔ مسافروں کو درپیش مشکلات کا حل ہوگا۔ پروازوں کی تاخیر میں بھی کمی واقع ہوگی۔ دبئی پولیس کے ایک تھانے کی شاندار کارکردگی، 2 ارب درہم کے باؤنس چیکوں کے متاثرین کی پریشانیاں مٹا دیں۔ متحدہ عرب امارات کے رہائشیوں اور سیاحوں کے لیے امثال DSS کے پاس بہت کچھ ہے۔ ابوظہبی عدالت نے شیخی باز نوجوانوں کی قید کی سزا معاف کر کے الگ سی سزا سنا دی۔ نوجوانوں کو 3 ماہ تک سڑکوں کی صفائی کرنا ہوگی۔ متحدہ عرب امارات ملک میں کرونا وائرس کے حوالے سے تازہ ترین رپورٹ جاری کر دی گئی۔ جی تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ کیا موبائل فون چپکے سے ہماری باتیں سنتا ہے؟ حیرت انگیز انکشاف۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی دوست سے کسی کی چیز کے بارے میں بات کر رہے ہوں اور کچھ ہی دیر بعد اسی چیز کا اشتہار آپ کو موبائل فون استعمال کرتے ہوئے نظر آئے؟ ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کہیں اسمارٹ فونز ہماری ساری گفتگو تو نہیں سنتے؟ آئیے پتہ چلاتے ہیں کہ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ آپ کو انہی مصنوعات کے اشتہارات نظر آئیں جن میں آپ دلچسپی رکھتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا فون آپ کی گفتگو سنتا ہے، کیونکہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کوئی مخصوص اشتہار دکھانے کے لیے جو معلومات درکار ہوتی ہے، بہت حد تک امکان ہے کہ وہ آپ پہلے سے ہی اس پلیٹ فارم کو دے چکے ہوں۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ فخر عالم پہلا پاکستانی اسٹار ہے جس کو متحدہ عرب امارات کا 10 سالہ گولڈن ویزا مل گیا۔ پاکستان میں شعبز انڈسٹری سے جڑے پائلٹ فخر عالم وہ پہلا پاکستانی اسٹار بن گیا ہے جس کو متحدہ عرب امارات کا 10 سالہ گولڈن ویزا ملا ہے۔ 17 سال تک متحدہ عرب امارات کا رہائشی رہنے والا فخر عالم کو حکام نے آج 27 جون بروز اتوار ویزا جاری کر دیا ہے۔ فخر عالم وہ پہلا پاکستانی پائلٹ ہے جو کامیابی سے ایک انجن والا جہاز سے پوری دنیا گھماتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کا ثقافتی سفیر ہوتے ہوئے فخر عالم نے 2018 میں متحدہ عرب امارات اور پاکستان کا جھنڈا لے کر پوری دنیا کی سیر کی۔ فخر عالم گائیکی، ٹی وی میزبان، اداکاری اور دیگر شعبوں میں لوہا منوانے کے لیے مشہور ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات 25 نئی بین الاقوامی منڈیوں میں شامل ہونے جا رہا ہے۔ شیخ محمد نے بڑی خوشخبری سنا دی۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات نے اتوار کے جاری کردہ ایک بیان میں اپنی بیرونی تجارت کو بڑھاتے ہوئے 25 نئی بین الاقوامی منڈیوں میں جانے کا اعلان کیا ہے۔ نائب صدر اور وزیر اعظم متحدہ عرب امارات اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مختوم نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک بیان میں اپنا وژن اور مملکت کی تجارتی کامیابیوں کے بارے میں بتایا ہے جو کہ آگے بڑھ رہی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات میں قدرتی ذخائر کو نقصان پہنچانے کے الزام پر 17 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق شارجہ حکام نے 17 افراد کو حکومت کی جانب اپنی تحویل میں لیے جانے والے قدرتی ذخائر کی خلاف ورزی کرنے کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ انوائرمنٹ اور پروٹیکٹ ایریاز اتھارٹی EPAA کی چھاپہ مار ٹیموں کا کہنا ہے کہ چھاپہ مار اور نگرانی کی مہم حفاظتی مقامات پر سارا سال چلتی رہتی ہے جس کا مقصد جنگلی حیات کا تحفظ یقینی بنانا ہے۔ انوائرمنٹ اور پروٹیکٹ ایریاز اتھارٹی کے چیئرمین پرسن ہانا سیف السویدی کا کہنا ہے کہ وہ ہر اس عمل کو روکنا چاہتے ہیں جو کہ جنگلی حیات کے لیے نقصان دہ ہوں۔ خلاف ورزی کرنے والوں کو جرمانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس میں کچھ پر 50,000 درہم تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ دبئی ایئرپورٹ پر جدید سسٹم نصب کر دیا گیا۔ مسافروں کو درپیش مشکلات کا حل ہو گیا۔ پروازوں کی تاخیر میں بھی کمی واقع ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق دبئی ایئرپورٹ پر رن وے پر زیادہ طیاروں کی گنجائش کے لیے نئے طریقہ کار پر عمل پیرا ہیں جس کے تحت طیاروں کو اڑان بھرنے اور لینڈنگ کے دوران بروقت اور محفوظ وقت دستیاب ہوگا۔ دبئی ایئر نیویگیشن سروس نے جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ نیا سسٹم طیاروں کی لینڈنگ اور اڑان بھرنے میں زیادہ جدت لائے گی۔ اس کے ساتھ ہی پرواز کی تاخیر میں بھی کمی واقع ہوگی۔ دبئی ریکٹ RECAT
انہیں ینسڈ ویک ٹربیولینس دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر نصب کیا گیا ہے اور اس کی رینج 50 ناٹیکل میل تک ہے۔ یہ نظام دبئی ایئرپورٹ سمیت 3 ہوائی اڈوں کو نیویگیشن سروسز فراہم کرتا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ دبئی پولیس کے ایک تھانے کی شاندار کارکردگی، 2 ارب درہم کے باؤنس چیکوں کے متاثرین کی پریشانیاں مٹا دیں۔ دبئی پولیس نے صرف جرائم پر قابو پانے اور امن و امان قائم رکھنے کا فریضہ ہی نہیں نبھاتی ہیں بلکہ فریقین کے درمیانی مالی تنازعات بھی خوش اسلوبی سے حل کرواتی ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ جیلوں میں جانے سے بچ جاتے ہیں اور بہت سے لوگوں کی ڈوبی ہوئی رقم بھی مل جاتی ہے۔ دبئی پولیس کا ایک ایسا تھانہ ہے جس نے گزشتہ 1 سال کے دوران 2 ارب درہم کے باؤنسڈ چیکوں سے متعلق تنازعات حل کروائے ہیں۔ سال 2019 میں اس پولیس اسٹیشن نے 1 ارب 60 کروڑ کے باؤنسڈ چیکوں کے معاملات حل کروائے تھے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات کے رہائشیوں اور سیاحوں کے لیے امثال DSS کے پاس بہت کچھ ہے۔ شاپنگ فیسٹیول دبئی سمر سرپرائزز DSS کے 24ویں ایڈیشن میں کافی دلچسپی کا حامل سامان موجود ہے کیونکہ امارات کووڈ-19 کے چیلنج پر فتح حاصل کرنے کے درجے ہیں۔ منتظمین متعدد منڈیوں کے سیاحوں کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں جو خصوصی طور پر خلیجی تعاون کونسل GCC کی کچھ ممالک جیسے سعودی عرب، KSA، کویت، بحرین اور مصر بھی خصوصی توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ اماراتی اور متحدہ عرب امارات کے شہری ایونٹ کے بنیادی گاہکوں ہوں گے جن سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ خریداری میں بڑی تعداد میں شریک ہوں گے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ ابوظہبی عدالت نے شیخی باز نوجوانوں کی قید کی سزا معاف کر کے الگ سی سزا سنا دی۔ نوجوانوں کو 3 ماہ تک سڑکوں کی صفائی کرنا ہوگی۔ ابوظہبی کی عدالت نے 5 نوجوانوں کو ابوظہبی کی شاہراہوں پر انتہائی خطرناک ڈرائیونگ کرنے کے جرم میں 3 ماہ کمیونٹی سروس کی سزا سنا دی ہے اور ہر ایک پر 50 ہزار درہم کا جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے۔ ان عرب نوجوانوں کو یہ سزائیں 3 مختلف ٹریفک کیسز میں سنائی گئی ہیں۔ یہ نوجوان بغیر نمبر پلیٹ کے گاڑیاں چلاتے، شیخی مارتے، گاڑیوں کے کرتب کر کے ٹائروں سے شور پیدا کرنے جیسی حرکات میں ملوث پائے گئے جس سے آس پاس کے لوگوں کو شور اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ خطرناک ڈرائیونگ کی وجہ سے سڑک استعمال کرنے والوں کی زندگیاں خطرے میں پڑیں اور ٹائروں کے گھس جانے سے سڑک کو بھی نقصان پہنچا۔ ان تمام الزامات کی بنا پر ان افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات ملک میں کرونا وائرس کے حوالے سے تازہ ترین رپورٹ جاری کر دی گئی۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے اعداد و شمار کے منبعی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے۔ ملک میں کرونا وائرس 2122 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ وزارت صحت اور روک تھام کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک میں 2077 افراد نے کرونا وائرس کو شکست دی ہے جبکہ 4 افراد کرونا وائرس سے ہلاک ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اب تک رپورٹ ہونے والے کیسز کی تعداد 62,06,936، کل صحت یابیاں 60,50,618 اور کل اموات 1,796 ہیں۔ اس وقت ملک میں کرونا وائرس کے ایکٹیو کیسز 19,522 ہیں۔ ملک میں دبئی سے بھارت کے لیے پروازوں کے دوبارہ سے شروع ہونے سے متعلق ایمریٹس ایئر لائنز نے بتایا ہے کہ 7 جولائی کو ممکنہ طور پر پروازیں بحال ہو سکیں گی۔ شارجہ میں حکام نے مساجد میں نمازیوں کی تعداد کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ شارجہ پولیس نے کہا ہے کہ ایسا ان مساجد میں کیا جائے گا جہاں نمازیوں کی کم تعداد سموئی جاتی ہے۔ جی تو ناظرین، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔